السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یا اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جن کے گھروں میں غم ہے ان گھروں میں خوشحالی عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کی غیبی مدد کرتے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرا نام ساحل خان ہے، میں پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں۔ آج آپ سنیں گے میرے اپنے دوست کے ساتھ پیش ہوئی کہانی۔ یہ کہانی مجھے ولی نے سبمٹ کروائی ہے، تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جب بارش ہوتی تھی تو میں اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے چلا جاتا، کیونکہ اس میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے، وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنے چادریں تکیے سنبھالے نیچے گئے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سو رہا تھا۔ آلودگی میں تھا کہ اچانک مجھے دو بلیوں کی زور سی لڑنے کی آوازیں آئی۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواریوں پر دوڑ رہے تھے اور آوازیں اتنی بھیانک تھی کہ پوچھے مت۔ پہلے ان کی رونے کی آوازیں سن کر میں نے چینی میں جاگ کیا، سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں۔ پھر سوچا کہ میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تک جائیں گے تو چلی جائیں گی۔ اچانک سے خاموشی ہو گئی۔ میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھتے ہی اس نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار دی ہو۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئے تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے غرانے کی آواز میں نے اپنے چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی غراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھایا۔ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ غراہٹ اب مجھے اپنی بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف سے آنے لگی، کبھی دور جاتی آواز آتی اور کبھی قریب سے۔ شدید خوف میرے بدن میں دوڑ گیا۔ میری پنڈلیاں اور پیر اچانک سن ہو گئے۔ مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکرے جتنی بڑی ہو گئی اور ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہو، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں کی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئی۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آ رہے تھے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے نرخرے پر دانت گاڑے ہوئے ہے، کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی ہے۔ میں نیند میں چیخنے لگتا۔ پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ میں بیمار رہنے لگا۔
کمزور ہوتا گیا، ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکل۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پڑھتی۔ افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دے۔ میری امی میری طرف پیٹ کے لیے الماری کھولے کپڑے طے کر رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسے تھا، آنکھیں اس کی سر اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنے طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہی پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھی۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھی۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا تھا۔ کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ سارے بہن بھائی مجھ سے گنگنانے لگتے تھے۔ کوئی میرے منہ پر تکنا بھی گوارا نہ کرتا۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے۔ کئی بار ہم دوست بیٹھے ہوتے تو میری پنگی خود بخود بجنے لگتی جس کی وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوتا۔ ہمارے گھر کا سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالات سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا ان کو دیکھتے ہی رہے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتیں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آ گئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کال کو کھینچ رہا۔ میری چیخیں رک نہیں رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا پیر تک نہیں لا سکا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دلخراش چیخیں سننا ہماری بس سے باہر تھا۔ تبھی ہم نے بزرگ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھلی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کر دیا۔ کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا گیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیے۔
وہ دو گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا. میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میرے آنکھیں بجھی، آنکھیں روشن ہو گئی. میں اٹھ گیا اور ان کی چھاتی پر سر رکھ کر رونے لگا. وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے اور پھر وہ چلے گئے. اس بات کو 2 سال ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو میرے دوستو، یہ آج کی کہانی تھی. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو، کیونکہ یہ میرے اپنے قریبی دوست کے ساتھ پیش ہوا یہ واقعہ. کیا آپ کے ساتھ کبھی اس طرح ہوا ہے؟ فرض کریں آپ چھت پر بیٹھے ہو، بارش ہونے لگے اور آپ بارش کو انجوائے کرنے کے چکر میں ایک کالا سیاہ بلا آ جائے، پھر وہ بکری جتنا بڑا ہو جائے. خدا نہ کرے اس طرح کچھ ہو آپ لوگوں کے ساتھ، آپ سب میرے بھائیو بہن. بس اللہ ہم سب کو ان بلاؤں سے دور رکھے. تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ہم اگلی ایپیسوڈ میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.